تو انشاءاللہ تعالی آپ گناہ کرتے نظر آئیں گے۔ فکر مولا میں آپ رہیں گے تو آپ کے پیر سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ فکر مولا میں آپ رہیں گے، ہاتھ سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ فکر مولا میں آپ رہیں گے، زبان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ فکر مولا میں آپ رہیں گے، آنکھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ فکر مولا میں آپ رہیں گے، گندے کلمات آپ کان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ فکر مولا میں رہا کرو، انشاءاللہ عز و جل تم کامیاب رہو گے۔ فکر مولا میں رہو گے تو کامیاب رہو گے۔ فکر دنیا میں رہو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ فکر مال میں رہو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ فکر مولا میں رہو گے تو مولا کی یاد جب تمہارے دل و دماغ میں بسی رہے گی تو مولا کی یاد رہے گی تو اللہ کا راستہ تمہیں نظر آئے گا۔ مولا کی جب یاد رہے گی تو تمہیں نماز پڑھنا یاد آئے گا۔ مولا کی تمہیں یاد رہے گی تو مولا یاد آئے گا۔ تو میرے دوستو آؤ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کتنے فکر مولا میں رہا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی میری زندگی کے 40 برسوں میں رات اس طرح دبے پاؤں گزر گئی کہ طلوع فجر کے سبب مجھے اس کا جانا معلوم ہوا۔ تو اللہ اکبر، ایسے ہی حضرت زید بن ہارون سے پوچھا گیا آپ کتنا فکر مولا میں رہا کرتے تھے؟ تو آپ فرماتے ہیں آپ رات میں اٹھ کر کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ ان سے جب پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا اگر میں نے رات کے کسی لمحے کو سو کر گنوا دیا ہو تو پھر اللہ میری آنکھوں پر ہمیشہ کے لیے نیند کا غلاف چڑھا دے، یعنی مجھ پر موت طاری فرما دے۔ تو حضرت بزرگان دین دوستو کبھی بھی فکر مولا سے غافل نہیں رہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں، حضرت زید بن ہارون یہی فرماتے ہیں کوئی رات میری ایسی نہیں گزری جس رات میں میں نے نماز نہ پڑھی ہو۔ اللہ اکبر، یعنی نگاہ قدرت نے مجھے دن میں کھاتا اور رات میں سوتا کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ بزرگ فرماتے ہیں حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، آپ ہر روز 360 رکعتیں ادا کیا کرتے اور دعا میں یوں عرض کرتے، یعنی اے پروردگار اگر تجھے کسی کو اس کی قبر میں نماز پڑھنے کا حق دینا ہو تو بہتر ہے کہ اس کے بدلے وہ حق مجھے اس دنیا ہی میں عطا کر دے۔ تو ان کی صحبت میں رہنے والے کس رازداروں نے ان کے تعلق سے یہ بھی کہا ہے، یعنی میں نے خواب میں انہیں قبر کے اندر نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ تو میرے دوست بزرگان دین قبر کے اندر باحیات رہتے ہیں، وہ قبر کے اندر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت و ریاضت کا حال یہ تھا، آپ اتنی دیر تک نماز پڑھتے آپ کی آنکھیں سوج جاتی اور قدم مبارک سوج جاتا تھا۔ یہ تھے بزرگان دین کے کردار، یہ تھے بزرگان دین ہمیشہ فکر مولا میں رہا کرتے۔ جب فکر مولا دل و دماغ میں رہتا ہے تو انسان غافل نہیں رہتا۔ جس کے دماغ میں فکر مولا ہو وہ نماز نہیں چھوڑتا، جس کے دماغ میں فکر مولا ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جس کے دماغ میں فکر مولا ہو وہ کبھی غیبت نہیں کرتا، جس کے دماغ میں فکر مولا ہو کسی کی غیبت چغل خوری نہیں کرتا، جس کے دماغ میں فکر مولا ہو کسی کے بارے میں حسد و کینہ و بغض نہیں رکھتا، جس کے دل و دماغ میں فکر مولا ہو کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو میرے دوستو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں فکر مولا کو بسا لو، تو انشاءاللہ عز و جل جو انسان اپنے دل و دماغ میں فکر مولا کو بسا لے گا تو یقیناً وہ گناہگار نہیں بنے گا، اس کے ہاتھ اور پیر سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے دل و دماغ میں فکر مولا کو بسا لیں۔ حضرت مسلم کالونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس کو ڈرے صحبیں رہنے کے خاطر اپنے گھروں میں ایک عجیب و غریب کی صدائے باس رکھتے، جس میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرماتے، یعنی اللہ نے مجھے اپنے قوم میں بہتر بنایا ہے تو قسم بخدا میں تیرے خلاف
لوگوں میں نفرت کے شتیں بھڑکاتا رہوں گا، حتیٰ کہ ہر کوئی تیرے سلسلے میں مجھ سے ملامت کرنے لگے، پھر اگر وہ دخل اندازی کرے تو کوڑے کا سزاوار ہوں گا۔ پھر اس کے پاؤں پر اس سے مارتے ہوئے اپنے نفس سے کہتے تو ابھی وقت ہے سدھر جا، اپنے آپ کو اپنے نفس سے کہتے تو غرور مت کر، میں کیا گناہگار بندہ ہوں، ناچیز گناہگار بندہ ہوں، تو نہ اپنے نفس سے کہتے تو غرور مت کر، تو غرور مت کر۔ یہ تھا بزرگان دین کا کردار کہ وہ ہمیشہ اپنے مولا کی یاد میں رہتے، اپنے مولا کو یاد کرتے، اپنے مولا کو اپنے دل و دماغ میں بسا لیتے۔ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمیشہ حزن و ملال کی کیفیت طاری رہتی۔ ان سے جب اس کی وجہ دریافت کیا گیا تو فرمایا میرا ایک مطلوب ہے جس پر راتوں میں بھی نیند کا غمار نہیں چڑھتا۔ ہے تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی، مطلوب تو جاگتا رہے اور طالب ہی سو جائے۔ پھر فرماتے یعنی مجھے اس وجہ سے ہر لمحہ یہ خوف لائق رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کا حکم آ جائے اور میں سویا ہوا پڑا رہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مادر مشفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان سے فرماتی یعنی اے میرے پیارے بیٹے، رات میں زیادہ نہ سویا کر، کیونکہ راتوں میں زیادہ سونا قیامت کے دن آدمی کو فقیر بنا کر لایا جائے گا۔ اے عزیز دل بند جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اسے راتوں میں سونے سے سروکار نہیں رکھتا۔ یاد رکھنا، شب بھر سوئے رہنا دن میں ندامت اور خجالت کا باعث ہوتا ہے۔ اور پھر کسی شاعر نے عربی شاعر میں فرمایا ہے یعنی اے بے خبر انسان، ذرا اپنے کوچ کرنے کی کچھ تیاری کر لے، تو کھیل کود میں پڑا زندگی کھپا رہا ہے، حالانکہ اس دنیا کا قیام کتنا تھوڑا ہے تجھے خبر تک نہیں ہے۔ اپنے دل میں اپنے مولا کو بسا لے۔ اگر تجھے معلوم ہو جائے کل تیرا کس واسطہ سے پڑتا ہے، کل تیرا کس سے واسطہ پڑتا ہے، تو اپنی چیخ و پکار سے تو زمین و آسمان کو ایک کر دے گا اگر اس کی حقیقت کا تجھے پتہ چل جائے۔ لہٰذا اب توبہ کر لے، توبہ کا خلیدہ اپنے گردن میں ڈال لے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہو جائے گا، کیونکہ ذرا سوچ اب تمہاری عمر بچی ہی کتنی ہے، تو صرف دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا کی محبت میں لگا ہوا ہے۔ تو حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، آپ نے ایک شب نان یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھا لی، نتیجہ یہ ہوا رات بھر سوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی یعنی اے یحییٰ، کیا تجھے میری بارگاہ سے بہتر کوئی در مل گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یا میرے پڑوس سے عمدہ کوئی پڑوس مل گیا ہے؟ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اگر تجھے فردوس کی معمولی سی جھلک بھی میسر آ جائے تو تمہارا بدن پگھل جائے اور تمہارے سانس اکھڑ جائے، یوں ہی اگر تجھے میرے روئے انور پر ادنا سے اطلاع بھی نصیب ہو جائے تو تم عشقوں کے بجائے پیپ رو گے، کپڑوں کی جگہ آگ کو ڈال دو گے۔ یوں ہی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی یعنی اے داؤد، جب نفس تم سے سونے کی باتیں کریں، نفس
تم سے سونے کی باتیں کریں تو تم جہنمیوں کے بچھڑنے کی جگہ گناہگاروں کو ہانک کر لے جانے والے فرشتے کے بھیجنے اور پھر دروازے جہنم کے بند کر دیے جانے کا تذکرہ کرو اور اس کے سامنے جہنم کا تذکرہ چھیڑ دیا کرو. تم ایسا کر کے دیکھو تمہاری نیند اگر اڑ نہ جائے تو مجھ سے کہنا اے داؤد قضا ہے شب سے تو اپنا حصہ نکال لے. نمازوں سے ایسا غفلت نہ برتا کر جب ہنسی کا موضوع چھڑ جائے تو تم محض میرے خوف کے باعث رونا دھونا شروع کر دینا. اگر تم ان باتوں پر عمل پھیرا رہے تو میں تمہیں بروز محشر جہنم کی لپیٹ سے محفوظ کر دوں گا. اللہ